جس میں آئی تھنک 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو میرے خیال میں پہلے ایک پرسیپشن تھی کہ شاید ریٹ آف اسٹیٹ ان کی قائم نہیں ہے اور کچھ فرنج ایلیمنٹس جو ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. لیکن جو پروفس آئی تھنک سامنے آئے ہیں اور پاکستان نے ایسے اسٹرائک نہیں کی ہے, اس کا ڈیفینیٹلی ایک کمپلشن تھی, آپ کہہ لیں کہ ایک مجبوری کے لیے ہمیں کرنا پڑا. اس میں چیزیں بھی بڑی کلیئر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو خوارج ہیں ایز اے ٹول آف پالیسی استعمال ہوتا ہے اور پاکستان سے کچھ کنسیشن ڈرا کی جائیں, اور کنسیشنز کیا ہیں, خدا نخواستہ جو ہمارا مین اسٹریم ہوا فاٹا اس کو اسی طریقے سے واپس اسٹیٹس پہ لایا جائے. ان کو اجازت ہو. یہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم کی DGISPR نے بھی بات کی کہ آئی تھنک اٹس $1 بلین انٹرپرائز ہے انلیگل اسپیکٹرم کا جو پاکستان افغانستان کے درمیان چلتا ہے, جس میں ویپنز ہیں, نارکوٹکس ہے, ڈالر ہے اور اس طریقے سے باقی چیزیں ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے اندر بھی اکانومی کا کافی برا حال ہے. اس پہ آئی تھنک بات ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے چیلنجز کیا ہیں. فیکشنلزم ہے, لائک حقانی نیٹ ورک کے ابھی ایک بڑے لیڈر کو شہید کیا گیا اور اس میں ابھی لگ رہا ہے کہ قندھار اور کابل کے درمیان کوئی ٹینشن ہے. پھر اسی طرح سے ریزسٹنس گروپ ہے نارتھ میں, وہ بہت ایکٹیو ہے اور ایمن مسعود نے کلیم کیا کہ شاید آلموسٹ 200 حملے وہ کر رہے ہیں ریگولرلی ہر مہینے. اس کے علاوہ بھی آئی تھنک جو ان کی ریکگنیشن ہے بائی انٹرنیشنل کمیونٹی سے پاکستان نے بڑا رول پلے کیا تھا, وہ بھی شاید کامیاب نہیں ہوئے اور آئسولیٹڈ ہیں. ہمارا تو بلکہ یہ پیغام ہے کہ جو کاسٹ پے کر رہا ہے افغانستان, اس میں خواتین کو بند کیا گیا, ابھی اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر وہ دوسری پالیسی پہ آتے ہیں جو ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہے بردر کے ساتھ, وہ سمجھتے ہیں. ابھی میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو پرانی چیزیں کہ ہم نے 2 سپر پاور کو ڈیفیٹ کیا اور ہم یہ وہ کر دیں گے, وہ پاکستان کی مدد سے کیا گیا تھا. دے ہیو فارگوٹن اٹ. اور آئی تھنک جو سینئر ایلیمنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان افغانستان کے بردر تو کو ایگزسٹ کرنا ہے. ریجن میں بھی بڑی ٹینشن ہے, اس میں رشیا, ایران, پاکستان, چائنا یک زبان ہے کہ ٹیررزم کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ان کی لاسٹ ایفرٹ ہے کہ شاید اس سے کنسیشن ڈرا کریں, کاز کچھ ممالک ان کو مدد ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو پاکستان کی پولیٹیکل کمیونٹی لیڈرشپ کی ول ہے, پاکستان کے عوام کی ول ہے, اس چیز کو ڈیفیٹ کرے گی. میرے خیال مجبور ہو جائیں گے کہ ایک لیٹ سے جس طرح عام نیبرز ہوتے ہیں, فرینڈلی ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس طرف آ جائیں. بیکاز پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے ان کو دینے کو, اور پاکستان آلریڈی آئی تھنک اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ نیگیٹیولی ہم نے یوز نہیں کیا. افغان ٹرانسلیٹ کو یو نیور یوز نیگیٹیولی. گرین کی سپلائی ہے, 3 لاکھ افغان ہر مہینے آتے جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے, بزنس کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور افغانستان طالبان پہ بہت زیادہ پریشر بھی ہے, یہاں پہ زیادہ بات نہیں ہوتی, بٹ گورننس بیکمنگ ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو میرے خیال میں یہ اگر ان کو لیٹ سے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ اس طریقے سے کچھ مقاصد حاصل کریں گے تو اس میں ان کو بڑی ناکامی ہوگی. بالکل وقار صاحب ساتھ ہی رہیے گا. وقار خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے کہ DGISPR نے چونکہ 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, تو جو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جو اصل گھنونے کردار اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خلاف جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تب تک یہ انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا. 85 ملزمان تھے, 85 کے 85 ملزمان کو سزا بھی ہو چکی ہے. تو اس لائن کی روشنی میں آپ کی نظر میں واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں what next is very clear. State has decided کہ complete justice کا meaning یہی ہے کہ ظاہر صاحب میں دوبارہ آپ کے ساتھ آؤں گا. بریگیڈیئر صاحب سے یہ کویسچن ابھی کیا ہے, وقار خان صاحب اس کا جواب دے لیں, آپ کی جانب میں دوبارہ آتا ہوں. اوکے جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی اس کا ایک تو سپیڈی ٹرائل ہو جاتا, کیونکہ اس میں جو بیچ میں رکھنا ڈالا گیا بیکاز آف انڈرسٹینڈنگ آف کورٹس, ہمیں بڑا احترام ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیلے آیا. اور اس میں آنیسٹلی لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا واقعی جو PTI کا بیانیہ تھا یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا. تو ایک تو وہ ڈیلے کاز ہوا, اور اس میں چیزیں آئی وڈ سے کہ سائڈ پہ رہ گئیں, کیونکہ پاکستان آگے موو کرتا گیا. اور اس ٹیویلائزیشن کی وجہ سے 9 مئی کا ایک مذاق بن گیا تھا, آپ کو یاد ہے, اس کو ایک میم بنایا گیا. ابھی جب اس کے دیر آئے درست میں کہوں گا فیصلہ ہوا ہے 1.5 سال کے بعد, تو اس میں ضروری ہے کہ جو پلانرز اور بیٹرز, بیکاز آئی تھنک DGISPR نے بھی مینشن کیا اور ہم بھی مانتے ہیں کہ جو جوان اندر گئے اس میں آئی ڈونٹ نو کس لیول کے لوگ تھے, ینگسٹر تھے, وہ جو ہے اپنا ایندھن بن گئے سیاسی حوث کا. اور لیڈرز جو ہے, آپ نے اسلام آباد والے مارچ میں بھی دیکھا کہ لیڈرز ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, اور دوبارہ جو ہے شاید وہ لوگ فیس کریں گے ابھی جو فرنٹ لائن پہ تھے, جو ورکر ہے, اور جو اسپرٹ سے شاید لایا گیا تھا کہ بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے تانے بانے باہر سے بھی ملتے ہیں, باہر سے اس طرح سوشل میڈیا سے کالز کی گئیں. اس کے بعد جو اٹیکس ہیں, 60 سے زیادہ جگہیں ہیں, اور ایسی جگہیں جو شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ لیٹس انٹیلیجنس کے ہمارے سیٹ اپس ہیں. تو اگر کوئی اس کو انفارمیشن دے رہا تھا اس کا مطلب اس کی پلاننگ تھی. اسی طرح ایک آڈیو کال آئی ہے جو اسلام آباد مارچ کی, اس میں بھی پلاننگ باقاعدہ میپس کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا.
اس کا مطلب ہے وہ ایسے خفیہ ہاتھ ہیں جو پلان کر رہے تھے. تو جو پلانرز ہیں اور بیٹرز ہیں جو ایکچولی اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے, ان کا میرے خیال احتساب زیادہ ضروری ہے. فرنٹ لائن والوں کا تو ہو گیا جو ایکٹیولی انوالو تھے, جو ٹیکٹیکل لیول پہ تھے, لیکن جو اسٹریٹجک پلانرز تھے, کیا زلمے خلیزاد خامخواہی کال کر, تو اس کس نے بتایا جی کہ اس وقت یہ اٹیک ہو رہا ہے؟ اور باہر سے جو کال کر رہا تھا بھگوڑا عادل راجہ, اس کو کیسے پتا تھا کہ یہ چیزیں آج ہونی ہیں؟ تو اس طریقے سے اس کا مطلب ایک ایکسٹرنل اور انٹرنل پوری پلاننگ تھی, اور جگ ہنسائی کا موقع دیا گیا, پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی گئی, اور آئی تھنک فارچونیٹلی پاکستان آرمی نے بڑا ریسٹرینٹ رکھا, اور جو یہ چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو اور گولی چلے, اس کو اوائڈ بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں جو ہیں فضل آؤٹ ہو گئی, کیونکہ عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. شاید ان کا پلان تھا کہ میں عوام نکل آئے گی اور خدا نہ خواستہ فوج کی چین آف کمانڈ کو انڈرمائن کیا جائے گا. مجھے افسوس ہے ان ویٹرنس پہ جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں کہ فوجی ہوتے ہوئے اپنی آپ کہہ لیں جو مدر انسٹیٹیوشن, اس کے اوپر اگر آپ اسالٹ کرتے ہیں تو میرے خیال کافی زیادہ ان کا برین واش ہو چکا تھا. جو برین واش کرنے والے تھے, جو پلانرز تھے, آئی تھنک دے آر مور امپورٹنٹ ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اچھا وقار خان صاحب, اگر ہم افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان میں جب ڈائلاگ کی بات کی گئی اور اس پہ کوشچن کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کامنٹ کیا گیا کہ 2021 میں کس کی ضد کے اوپر مذاکرات کی بات چیت کی گئی تھی, تو یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا؟ جی بڑا کلیئر جو اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ تھی, وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم پہ پاکستان بڑا کلیئر. اگر آپ دیکھیں اسپیشلی جو پچھلی دہائی ہے, امریکن وڈرول سے پہلے جو ہے 2010 سے 2020 تک کا سفر ہے, اس پہ پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے. فائنینشلی بھی آلموسٹ 150 سے 200 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, اور جو ہمیں لاس آف لائف ہوا ہے آلموسٹ کلوزر ٹو آئی تھنک 70-80 ہزار بندہ ہمارا, خواتین بچے شہید ہوئے, ہمارے ملٹری کے لوگ ہیں, پولیس کے ہیں. تو اتنی کاسٹ پے کرنے کے باوجود اگر آپ ریورس کرتے ہیں پالیسی کو, بیکاز بات یہی تھی کہ ٹھیک ہے افغانستان میں جو مرضی آ کے گورنمنٹ بنائے, لیکن پاکستان میں زیرو ٹالرنس ہے اور بہت زیادہ سکسیس ہو چکی تھی. یہ تمام جو علاقے ہیں, چاہے وزیرستان ہے, ساؤتھ نارتھ ہے, اسی طریقے سے آپ باقی جو ارس فائل ہماری ایجنسی تھی فاٹا کی, اور مین جو آئی تھنک ٹاؤنز اور لیٹس سے اربن سینٹرز ہیں, کافی امن آ چکا تھا, ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اس کے دوران یہ ڈیسیژن لینا آئی تھنک ایک تو آئی وڈ سے کہ بڑا بندہ حیران ہوتا ہے کہ, اور احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اے پی ایس کے میسیکر میں ہمارے بچوں کی آپ کہہ لیں شہادتوں میں ان کا ہاتھ تھا. تو یہ بڑی نئی پالیسی تھی یا کیا ڈیلیبریٹلی یہ کیا گیا کہ اس طریقے سے یہ ڈیسٹیبلائز رہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی اچھی پالیسی تھی, اور اسی کا خمیازہ پھر آپ نے بھگتا. حالانکہ ابھی آئی تھنک طالبان بھی شاید الٹیمیٹلی چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے یا خوارج جو لوگ ہیں سیٹل کرنا ہے, تو پھر وہ سینٹرل افغانستان میں ان کو کریں. مے بی پاکستان اس میں ہیلپ کر سکتا ہے, کیونکہ شاید وہ بھی اس سے تنگ آ جائیں, بیکاز افغان لوگ بھی ہماری طرح ہی انسان ہیں, اور وہ بھی آئی تھنک ان دہشت گرد تنظیموں سے نفرت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی, اسی کا قصور بنتا ہے. ٹھیک, اچھا